السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال تعالی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی فمن رغب سنتی فلیس منی۔ محترم سامعین، یہ آیات قرآن مجید کے 3 مقامات سے لیے گئے ہیں۔ پہلی آیتیں سورہ احزاب کی 46 اور 47 نمبر کی آیتیں، دوسری جو ہے سورہ آل عمران 164 نمبر کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے سورہ جو ہے یوسف کی آخری آیت ہے۔ ان آیات کے مطالب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، مبشرون، بشارت دینے والا، ونذیرا، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے ہم۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دیجئے، من اللہ فضلا کبیرا، وبشر المؤمنین من اللہ فضلا کبیرا، کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ دوسری جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، یقیناً اللہ رب العالمین اہل ایمان پر احسان کیا، انہی میں سے، انہی کی جن سے ایک رسول مبعوث کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کو شرک اور کفر و نفاق، ہر قسم کے گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی جو ہے یتلو ویعلم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ دوسری بات سورہ جو ہے یوسف کی تیسری آیت، کہ قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت قائمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کسی اور طرف نہیں، نہ اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ خالق کائنات کی طرف بلاتا ہوں۔ اس سے اپنا تعلق راست قائم کرو، بیچ میں نہ واسطہ، نہ وسیلہ، نہ اپنے اعمال کا، نہ افراد کا۔ علی بصیرۃ انا، میں بصیرت پر ہوں، ومن اتبعن،
اور میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت پر ہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اور ہم وما انا من المشرکین، ہم جو ہے نا شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے محبوب رکھا وہ مجھے محبوب رکھا، جو میری سنت کا اعراض کیا، انکار کیا، دراصل وہ مجھ میں سے نہیں ہے، امت سے خارج کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیات، ان کے مطالب، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اتنی بڑی جو کائنات اللہ رب العالمین جو بنائے ہیں، اور پھر اس میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کائنات کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ جاثیہ کے 22 نمبر کی شاید آیت ہے۔ ہم نے زمین و آسمان، اس کے درمیان جو کچھ بھی چیزیں ہیں، صرف حضرت انسان کی جسمانی پرورش کے لیے بنائے، اس کی تابع کر دیے بولے رب العالمین۔ تو پھر اس دنیا میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات سے جو ہے نا فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر ایک دن انسان کو موت آئے گی۔ تو ظاہر ہے اصل جو مسئلہ ہے انسانوں کو غور کرنے کا، فکر کرنے کا، وہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کا ہے، جن سے انسانوں کی اکثریت غافل ہیں، اندھی بنی ہوئی ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، صرف دنیا کے نفع نقصان کے حد تک ان کی فکر محدود ہے، لیکن موت کے بعد یہ جو ابدی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، جس کے دو رخ ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، تو اس سے انسان اندھا بنا ہوا ہے یا غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے اس کو اللہ رب العالمین بیان کیے۔ یعنی یہ کائنات کھیل و تماشے کے لیے نہیں بنائے ہم، اگر واقع کھیل و تماشے کے لیے بنانا ہوتا تو ہمارے پاس ایک کھلونا بنا لیتے، ایک کھلونے کے لیے، کھیلنے تماشے کے لیے نہیں بنائے، ایک مقصد کے لیے بنا لے رب العالمین۔ اور کیا ہے مقصد؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورہ جاثیہ کی آیت ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین حق کے ساتھ پیدا کرے۔ کیوں پیدا کرے؟ دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کرے، پھر ان کا امتحان موت تک مسلسل عمل ہے، ان کے اعمال کا بدلہ، اچھا و برا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین میدان حشر برپا کریں گے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے مر گئے، ساروں کو دوبارہ زندہ کریں گے، ان کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کسی اور کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ کسی امت میں پیدا ہونے سے، کسی رسول کی امت بننے سے ظاہر معاملہ جو کامیابی کا نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں کو ان کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اعمال اچھے اور برے کیا ہے انسان اپنے طور پر جو ہے متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے موت کے بعد کے ابدی زندگی کے تعلق سے کیا کرے؟ اللہ رب العالمین انسانوں میں سے انسان کو رسول بنائے، آپ پر ہدایتیں نازل کر دیے۔ یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، یہ عقائد تم کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہ عقائد تم کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتابوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے بندوں کو بتلا دیے یہ بات۔ تو اللہ رب العالمین بندوں کے ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے انسانوں پر۔ اگر اللہ رب العالمین نہیں بتاتے تو ظاہر ہے انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کیا بتا رہے؟ اگر رسول کو نہیں بھیجتے، انسانوں کے ہدایت کے لیے رسولوں کو نہیں بھیجتے ہوتے تو کیا کرتے انسان؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
یقول الذین ظلموا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے ہمارے پروردگار ہیں، جب لوگوں کو جو ہے نا وہ عذاب سے ڈرائیے، اس دن سے ڈرائیے جو عذاب آئے گا، تو کیا کریں گے جب عذاب آئے گا؟ تو اس دن جو لوگ کیا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اگر رسول کو نہیں بھیجتے ہوتے اللہ رب العالمین، اے ہمارے پروردگار آپ رسول کو کیوں مبعوث نہیں کیے؟ اگر آپ رسول کو مبعوث کرتے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ آپ کی دعوت قبول کرتے۔ کیا دعوت ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرتے، اور اس کے مطابق ہم رسول کی اتباع اور اطاعت کرتے، بلکہ جو نہ اعتراض کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ بات سورہ جو ابراہیم کی آیت ہے 44 نمبر کی آیت۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ جو ہے بنی اسرائیل میں یہ بتا رہے ہیں رب العالمین کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں، حتیٰ نبعث رسولا وَلَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم قوموں کو عذاب نہیں دیتے مگر پہلے کیا کرتے ہیں؟ ان کو متنبع کرتے ہیں، باخبر کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر جب اللہ کو رب العالمین تسلیم کر لیے، معبود تسلیم کر لیے، تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ احکام نازل کیے انبیاء پر۔ تو جب وقت کے رسول جب مبعوث ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، تو جب جا کے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 166 ہوگی، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ رسول ہیں کہ خوشخبری دینے والے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو دعوت قبول کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والے، اس کا انکار کرنے والوں کو عذاب جہنم سے ڈرانے والے بنائے کہ بھیجے۔ تو کیوں بھیجے اللہ رب العالمین؟ کہ حشر کے دن جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو کسی انسان کو یہ عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو علم میں لانے کے لیے، ان کو معلومات کے لیے کیا کرے؟ رسولوں کو بھیج کر ان کے ذریعے بتا دیے کہ اس کائنات کا کرتا دھرتا اللہ رب العالمین ہے، یہ دنیا عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، اور پھر تم کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین اس دن عدل اور انصاف کا دن قائم کریں گے۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جو انسان کرے گا اس کا اسی کو بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان برائی کرے گا اسی کو اس کا بدلہ ملے گا، نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، اس کے جو ہے بدلے میں کسی اور کو نہیں پکڑا جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین قانون بنا دیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، اللہ رب العالمین اپنے آیات پر، اپنے احکام پر، اپنے رسول سے اپنے منشا کے مطابق عمل کر کے بتاتے ہیں۔ تو پھر رسول عمل کر کے اللہ کے ہدایتوں پر اور اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ پھر یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دیے، صحابہ اکرام ایمان قبول کر کے آپ کی اطاعت و اتباع میں زندگی بسر کیے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین اس مقصد کے لیے رسولوں کو بھیجے ہیں، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ الا ماشاء اللہ مسلمان ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بندگی کس طرح کیے ہیں، اللہ کی اطاعت کس طرح کیے ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے 21 نمبر کی آیت میں،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تسبیح لے کے جپنا ہے کہ 33 34 35 مرتبہ جو ہے نا اللہ کا نام گننا ہے؟ نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی جو ہدایتیں ہیں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، یا غلطی نافرمانی پر توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بہترین نمونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی جو ہدایتیں اس کے خلاف اپنی زندگی ہے، اور سبیل المومنین صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں نیکی اور ثواب کا، خیر و برکت کا، تو اللہ فرماتا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جاتے ہیں جانے دیں گے، لیکن انجام کے اعتبار سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا یہ برا ٹھکانہ ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ جو ہے نساء کی 164 نمبر کی شاید آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجے اس لیے نہیں بھیجے کہ جو ہے امتیں ان کا جو ہے نام آتے جو ہے انگوٹھے چوم لیں، میلاد کے جلسے منا لیں، جلوس نکالیں، سمجھیں آپ، اور عوام الناس کو جو ہے یہ جو ہے سنت کے خلاف، صحابہ کے طریقے کے خلاف جو عمل کر کے جلوس نکال کے جو طریقہ اختیار کیے ہیں، ظاہر ہے وہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا، بلکہ ہمارا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کا کام اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اطاعت و اتباع کرنا تھا۔ رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ رسول آ کے تقریر کر دیے، واعظ بیان کر دیے، چھوڑ دیے معاملہ، نہیں، جو بات بندوں تک پہنچاتے ہیں، جو احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس کے مطابق رسول کی زندگی ہوتی ہے۔ جب رسول کی زندگی ہوتی ہے، رسول کو ماننے والوں کا کام ہے کہ رسول کی اطاعت و اتباع کریں۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہم کو امت محمدیہ میں اللہ رب العالمین پیدا ہوئے، تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے فرائض کیا ہیں؟ اسلام میں نہ پیدائش کا دن منانا ہے، نہ وفات کا دن منانا ہے، اسلام میں نہیں ہے یہ بات ہے۔ یہ ان قوموں کے طریقے ہیں جن کے پاس انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو پوری زندگی میں آپ کی اطاعت و اتباع ہے، تو پھر ہمارے لیے ایک دن منانے کا کیا معاملہ پیدا ہوتا ہے؟ پھر غور کیجئے، بچپن سے ہم جو ایک عرصے تک شعور میں آنے تک، کچھ سال پہلے تک بھی ہم کیا سمجھتے تھے کہ 12 وفات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے، لیکن آج معاملے کو الٹ دیے، 12 وفات جا کے عید میلاد بنا لیے۔ کیا اپنا دین یہ منمانی طریقے کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دین مکمل ہو گیا، تم کو دین اسلام دے کر تم کو تمہارے لیے پسند کیا، تو پھر اللہ رب العالمین دین مکمل ہونے کے بعد میں دین میں کوئی چیز نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے جو عیدیں ہیں، 2 عیدیں، رمضان اور کون سی عید ہے کہ جو ہے قربانی کی جو عید ہے، سمجھا، عید الاضحیٰ ہے، لیکن آج ہمارے پاس تیسری عید ان دونوں عیدوں سے بھی جو ہے زیادہ افضل ہے، لوگ بنا لیے، اور پھر اس دن کیا کر رہے؟ خطبہ بھی پڑھا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، دین کو کتنا بدل ڈالے، سمجھے آپ۔
تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین بتا دیں کہ ہم جو ہے نا انبیاء کو اس لیے مبعوث کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت و اتباع کی جائے. صرف نام جو ہے ان کا لے کر جو ہے نا انگوٹھے چوم لینا، میلاد کے جلسے منا لینا، کوئی جو ہے تقاریب کر لینا، یہ جو ہے مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ عملی طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے. واقع ہمارے رسول ایسے تھے، ہم ان کی طریقے پر چلنے والے ہیں، یہ ہم کو ثبوت دینے کی بجائے آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے. غیر لوگ بول رہے ہیں کہ تمہارے قرآن میں نہیں ہے، تمہارے جو ہے نا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہاں سے نیا طریقہ نکال لیا تم لوگ بول رہے ہیں. وہ لوگ ہم کو سبق سکھا رہے ہیں، ہم ان کو سکھانے کے بجائے الٹا ہم کو سبق سکھا رہے ہیں. اور آج ہمارے اندر جو غلو اتنا انتہا تک پہنچ گیا کہ ہم چھوڑنے تیار نہیں ہو طریقے. سمجھے آپ؟ تو غور کیجئے، یہ جو معاملہ ہے ہمارے لیے سنگین ہے، اس واسطے کہ جو ہمارا جو مقام ہے واقع اگر ہم امت محمدیہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری سنت قائمہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. انا کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میرے متبع ہوں گے، میری اتباع کرنے والے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ بھی یہی کام کریں گے بول رہے ہیں رب العالمین. سمجھیں آپ؟ تو پھر امت محمدیہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ جلوس نکل رہے ہیں، اس انداز میں جو ہے نا لوگوں سے ملتے ہوئے ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو بیان کرنا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کر ہمارا معاملہ الٹا ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اسی طرح ہم تم کو امت وسط بنائے. تو کیا امت وسط کا کام کیا ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا چلانے والا اللہ رب العالمین تنہا اکیلا ہے، وہی ہمارا معبود ہے. اس جو ہے اس کی پرورش کے نظام میں کوئی دخیل و شریک نہیں، کسی حیثیت سے بھی، نہ رائے، نہ مشورہ، نہ سفارش، نہ واسطہ، نہ وسیلہ. سمجھا؟ تو اس بات کی گواہی دینا، تو جب جا کے تم امت وسط بنیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اگر تم اس بات کی گواہی دو گے تو انسانیت کو جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی دعوت حق بات پہنچے گی. سمجھے آپ؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ تم پر گواہ ہوں گے. کیا تم نے اس جو ہے فرائض کو انجام دیے، یا پھر امت محمد میں پیدا ہو گئے، بڑے ہم قسمت والے، بڑے نصیب والے ہیں، بس نام جو رٹنے کے لیے، یا وہ فرائض انجام دیے تم؟ وہ اللہ تعالیٰ کل ہم سے جو ہے پوچھنے والے ہیں، گواہی دینا پڑے گا. تو ظاہر ہے جو لوگ زبان جمع خرچ کر رہے ہیں اور مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہیں، سمجھیں نہیں آپ، تو ظاہر ہے وہ کیا گواہی دیں گے؟ تو اس لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین کتاب موجود ہے، تو ظاہر ہے کتاب کو ہم سمجھ کر پڑھنا، کتاب کے روشنی میں اپنے عقائد کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے. پھر وہ توحید اختیار کرنا، توحید خالص. کیا مطلب ہے توحید خالص؟ انبیاء کی دعوت توحید خالص تھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یقیناً ہم امت میں رسول کو مبعوث کرے. مبعوث کیا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو. اللہ کی بندگی سے ہٹانے والا ہر وہ طریقہ طاغوت ہے، شیطان ہے. سمجھے نا آپ کہ ہمارے رسم و رواج ہے، باپ دادا کے طریقے ہیں، جو غلط طریقے ہیں، سارے کے سارے اللہ سے کاٹنے والے سب کے سب طاغوت ہیں. طاغوت کا انکار کرو، اللہ کی بندگی کرو. تو انبیاء کی جو توحید کے خالص توحید تھی، اللہ بندہ، بیچ میں کوئی چیز نہیں. اللہ کون ہے؟ خالق کائنات ہے. اور پھر وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں ہمارے لیے تابع کر دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. سمجھا آپ؟ تم کو جن چیزوں کی ضرورت تھی
تم جو مانگا ہم دے دیا، بولے رب العالمین، اللہ دے دیا، عطا کر دیا ہم کو۔ پھر وہ کون ہے ہمارا پروردگار؟ کہ وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ ہماری دعا سننے والا ہے۔ تو ظاہر ہے بیچ میں جو چیزیں ملاوٹیں پیدا کیے گئے ہیں وہ توحید خالص کے خلاف ہے۔ انبیاء کی جو دعوت رہی ہے توحید خالص رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے سورہ ممتحنہ میں، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحدا۔ کیا بول رہے ہیں؟ حتى تؤمنوا بالله وحدا، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کی جو ہے نا ماننے والوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تمہارے جو باطل عقائد ہیں لا الہ الا اللہ کے خلاف، جادو، ٹونا، نظر بد، نحوست و برکت کے جتنے جو تصورات ہیں، ان سارے تصورات کا، سارے عقائد کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں ہم۔ صرف ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہوگا۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم میں اور ہم میں بغض و عناد ہے ہمیشہ کے لیے۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ جو مشرکانہ عقائد 360 بتوں کا معاملہ ہے۔ پھر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا کیا ہے کہ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی جو پرستش ہوتی تھی، ظاہر ہے ساری چیزوں کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں۔ جادو توڑنے کا معاملہ ہے، جادو سے نقصان ہوتا ہے، جادو سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور پھر نظر ڈالنے سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے کا تصور، یہ سارے کے سارے اسباب کے دنیا میں بلا اسباب کے نفع نقصان پہنچنے کا جو تصور ہے وہ شیطان کا تصور ہے۔ پھر شیطان کیا بولا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے میرے رب تو تیرے بندوں میں اکثر بندوں کو کیا کرے گا؟ ناشکرہ پائے گا۔ کھائیں گے تیری اسباب کے دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے اور سمجھیں کہ جادو سے ہوتا ہے، نظر سے ہوتا ہے، برکت، رات میں برکت، دن میں برکت، یہ سارے تصورات یہ کیا ہے؟ وہمی باتوں کو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے تیرے داؤ میں جو لوگ آئیں گے ان کو اور تجھ کو جہنم سے بھر دوں گا۔ ظاہر ہے ہمارا مقصد زندگی موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ تو اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین رسول کو مبعوث کے کتاب نازل کر دیے۔ تو کتاب کو پڑھنے والے ثواب و برکت کی جو ہے نیت سے پڑھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جب ہدایت کی کتاب ہے تو اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم تمہارے طرف ایک کتاب نازل کر دیے جس میں تمہارا ذکر ہے، انسانوں کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کیا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کی پوری تفصیلات کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تو کتاب کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھنا، عمل کے نیت سے پڑھنا، پھر عمل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرنا، تو پھر کل جو ہے اللہ کے سامنے ہم گواہی دے سکیں گے۔ سمجھے آپ کیا گواہی دیں گے؟ اے اللہ واقعی جو ہے آپ ہی ہمارے معبود ہے اور آپ کی بندگی کرے اور اسی پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس میں جو کوتاہیاں ہوئے اللہ معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے ہدایتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ کے ہدایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس صحابہ کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین خصوصاً علی خلفاء الراشدین والمہدیین امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأعم وأتم وأكبر.